शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के, बेहतरीन बनाने के तरीके सिखाता है। आखिरत तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम के तौर पे मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे दीन से, कुरान और हदीस से बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने ये सोचा कि ये मोटिवेशन आप तक पहुँचा दूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाएं ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी बात फैलाना सदका है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3-4 प्रोग्रामों से। ये मौजू ऐसा है, अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत। मैं हर प्रोग्राम में, पिछले 4-5 प्रोग्रामों में ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है कि इसे अगर हम शायद सारी दुनिया की दरख्त कलम बन जाएं और सारी दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाएं तो शायद हम अल्लाह और बंदे की मोहब्बत का अंदाज़ा ना समा सकें, कलम से ना लिख सकें, इंसान की वहम व फरासत में भी नहीं समा सकते। आप मामूली सी बात नोट करें। मैं आपको बताता हूँ कि इंसान किसी को कोई इनाम देता है, उसकी किसी कारकर्दगी पे इनाम देता है ना। किसी भी कारकर्दगी पे, अच्छी कारकर्दगी करता है तो उसे इनाम देता है, अच्छा काम करता है तो उसे इनाम देता है। अब आप अल्लाह की मोहब्बत का बंदे से अंदाज़ा लगाएं कि उसने बंदे को तख्लीक किया। तख्लीक करते ही सारी मखलूक़ात को कहा कि इसे सजदा करो। जिसने सजदा नहीं किया उसे मलाउन कर दिया। नंबर 2, पैदा होते ही, तख्लीक करते ही उसे जन्नत अता फरमा दी। जन्नत दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, यानी बेस्ट प्लेस ऑफ दी वर्ल्ड। दुनिया और पूरी जहान की बेहतरीन जगह है जहां इनामात के तौर पे लोगों को भेजा जाएगा, उनकी कारकर्दगी के इनामात के तौर पे लोगों को भेजा जाएगा। अच्छी ज़िंदगी, हकूक़ुल इबाद के अच्छे निभाने वालों को उसमें भेजा जाएगा। लेकिन इंसान को क्या किया? पैदा होते ही उस जन्नत में भेज दिया। अब तीसरा मोहब्बत का अंदाज़ा ये लगाएं कि जन्नत में भेज दिया, पैदा होते ही सबको सजदा कराया, सबसे कहा कि सजदा करो। दूसरा इनाम ये कि उसे जन्नत में भेज दिया। तीसरा इनाम ये, जो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने जो बंदे को दिया, वो ये कि अब उनसे गलती हो गई, शैतान ने वरगला दिया। क्योंकि शैतान को, इब्लीस बना ही इस वजह से कि उसने अल्लाह की इबादतें की थी। उसने अल्लाह से कहा कि मैं जिन आग से बना हूँ, ये मट्टी से बना, मैं इसे कैसे सजदा करूँ? तो वो मलाउन हो गया, तो उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। अब हमने जन्नत में दुश्मन की बात मानी, जिसकी सज़ा ये मिली कि हमें जन्नत से निकाल दिया गया। और फिर उस सज़ा पे अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर लो। अल्लाह ने कुछ कलमात सिखाए, और वो कलमात क्यों सिखाए? कि ताकि वो कलमात के ज़रिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और दोबारा अपने मुकाम पे पहुंच जाएं। तो अब चूँकि जन्नत से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया, तो अब पहले तो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर उसके जन्नत मिल गई थी। अब अल्लाह ने कहा कि जो मेहनत करके आएगा, जो कारकर्दगी लेके आएगा, जो मुझ पे यकीन रखेगा, जो मेरे पे भरोसा रखेगा, मुझ पे शक नहीं करेगा, मेरे हर चीज़ में मुझे मददगार बनाएगा, फिर मैं ये तुम्हें जन्नत दूंगा। और तुम्हारे साथ ये दुश्मन भी है, ये तुम्हें इस रास्ते से वरगलाने की कोशिश करेगा। इस रास्ते में जन्नत से जिसने निकलवाया वो तुम्हें जन्नत में दोबारा आने नहीं देगा। हद्दुल विसा कोशिश करेगा कि आप दोबारा अपने इतने हसीन मुकाम पे, अपनी जन्नत पे ना जाओ। तो अब हमारा और शैतान का, अल्लाह को गुस्सा किस बात पे आता है? अल्लाह को गुस्सा इस बात पे आता है कि मैंने इसकी खातिर तो शैतान को मरदूद किया, ये उसी की बात मानता है, और मैंने इसको रास्ते दिखाए हैं कुरान के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए कि वापस अपने घर जाने का तेरा ये रास्ता है। वो उस रास्ते से भटकता है, वो फिर उसी की
جس نے اسے جنت سے نکلوایا اسی کی بات مان رہا ہے، اور میری باتیں، میرے نبی کی پیروی نہیں کر رہا تاکہ واپس وہ اپنے گھر پہ پہنچ جائے۔ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی اچھا بندہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہو، جب کوئی اس پہ عمل نہ کر رہا ہو تو اس بندے کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں اسے اچھی بات بتا رہا ہوں، اس کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات نہیں مان رہا۔ تو یہ اس کی محبت ہوتی ہے، ورنہ اس شخص کی محبت ہوتی ہے جو اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، ورنہ دشمن کو، کسی اپنے مخالف کو کون اچھی بات بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے پیدا ہوتے ہی اسے انعام فرما دیا کہ جنت میں چلا گیا، جنت میں سے شیطان کے کہنے سے، اپنے دشمن کے کہنے سے جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے ایک اور انعام عطا فرما دیا کہ تم مجھ سے استغفار کر لو، میں پھر تمہیں انعامات عطا فرما دوں گا، پھر دوبارہ جنت میں بھیج دوں گا۔ اچھا، اب اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہ کے نیک اعمال کرنے ہیں، میرے کہنے پہ، اس وقت میرے کہنے پہ عمل نہیں کیا نا کہ تم نے اس درخت کو چھو لیا، اب اگر میرے کہنے پہ عمل کرو گے تو پھر میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ اب تم دونوں دشمن ہو، یہ تمہیں ورغلائے گا، یعنی اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑا انعام کیا دیا۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں، کون سا انعام ایسا ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ عز و جل کا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ ایسے ہے کہ جیسے صحرا میں کوئی شخص اونٹ پہ اپنے پوری زندگی کا ساز و سامان لے کے کہیں صحرا میں جا رہا ہو، اور تھک کے اس کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، اب جب نیند سے جاگے تو پتہ چلے اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے، تو آپ سوچو کہ اس بندے کا کیا عالم ہوگا جس کا پوری زندگی کا ساز و سامان اس اونٹ پہ لدا ہوا تھا اور وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ تو جتنا اس کو افسوس ہوتا ہے، اس شخص کو اس وقت افسوس ہوگا، کیونکہ وہ تو زندگی ہار جائے گا نا، سب کچھ ہار جائے گا، کیونکہ اس کا ساز و سامان تو سارا اونٹ لے کے غائب ہو گیا، تو اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ جب اللہ کا کوئی پیارا بندہ، اللہ کا کوئی بندہ، پیارا نہیں، اللہ کا کوئی بندہ بھٹکتا ہے تو اللہ کو ایسے دکھ ہوتا ہے جیسے اس شخص کو دکھ ہو جس کا اونٹ سب ساز و سامان لے کے غائب ہو گیا۔ اور اللہ کی ذات بندے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اگر وہی اونٹ اسے دوبارہ نظر آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو بے انتہا خوش ہو جائے گا نا کہ اس کی زندگی مل گئی، سمجھ لو اس اونٹ پہ سارا سامان تھا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، اب دوبارہ مل گیا تو سمجھو اس کو زندگی مل گئی، اس کو دنیا کی تمام خوشیاں مل گئیں۔ یہی میں ہوگا نا، آپ خود امیجن کریں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ حدیث کے ذریعے یہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اتنا جب وہ نظر آ جائے گا اونٹ، وہ جتنا خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ لوٹ کے اللہ کے پاس آتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اتنی ہی خوش ہوتی ہیں جیسے اس اونٹ کا مالک اس کے اونٹ کے ملنے پہ خوش ہوگا۔ اللہ سے پیار کر کے اللہ نے تو اتنا پیار کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی جنت میں بھیج دیا۔ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور دنیا میں سے بھی سیدھا راستہ بتایا کہ اب بھی چلو تم نکال دیے گئے ہو، تمہیں میں نے نکال دیا، سیدھا راستہ یہ ہے اپنے گھر میں جانے کا، اپنی جنت میں جانے کا، اس راستے پہ چلو اور اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اب جو اس راستے پہ بھی نہ چلے تو پھر اللہ کو تو غصہ آئے گا نا، وہ تو جہنم میں ڈالے گا، وہ تو آگ میں ڈالے گا، غصے میں ڈالے گا نا۔ اور جبکہ اس نے تمہیں بتا دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اور تم اسے دوست سمجھ کے جو وہ کہہ رہا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، جو جن عملوں پہ وہ کہہ رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا انہیں ہم چھوڑتے جا رہے ہو۔ دنیا میں رسوائی اس کی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ دوسرے ہنوز و یورپ والے یہ لوگ یہودی ہمارے دین کی اقدار پہ عمل کر رہے ہیں، تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کیوں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نہیں کر رہے، دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کو تو غصہ آئے گا نا، پھر وہ تو سزا دے گا نا۔ معزز سامعین، کوشش یہ کریں کہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا
اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول بتائیں اس پہ منو عمل کر لو، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کی عقل اتنی نہیں ہے، آپ کا شعور اتنا نہیں ہے۔ شیطان نے تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا دیا تھا، ہم تو کس باغ کے منہ لیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی عقل کا دخل دینی معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث میں، قرآن پاک میں، احادیث میں کم سے کم استعمال کرے، منون تسلیم کرے۔ وہ عقل کا ہی استعمال تھا نا کہ آدم علیہ السلام نے اس نے کہا کہ بھی یہ چکھ لو، تم ساری زندگی رہنے والے ہو جاؤ گے اور تم فرشتہ بن جاؤ گے، تو آپ نے چکھ لیا، تو سزا یہ ہوئی کہ دنیا میں آنا پڑ گیا، اور دنیا میں پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کر لو، اور جیسے وہ کہتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس پہ یقین اعتماد کیا جاتا ہے، اس کی باتوں میں اپنی عقل کو دخل نہیں دیا جاتا، جیسے وہ کہتا ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ تو کوشش کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات، قرآن و احادیث کو منون تسلیم کریں، کیونکہ وہ اس میں آپ، یہ بات نہیں ہے کہ اس میں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی ہماری عقل اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے آقا دو جہاں کی اللہ نے دی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے، جبریل امی کے ذریعے اللہ نے خود ڈائریکٹلی انہیں ٹرینڈ کیا تھا، ان کو دماغ بھی وہی دیا تھا، عقل بھی وہی دی تھی، جسم بھی وہی دیا تھا، صحت۔ اب ہم ان کو، ہمارے لیے تو آسان کام ہو گیا نا، جو انہوں نے کیا وہ ہم کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔